الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اور اللہ کی مرضی سے واپس جانا ہے۔ آج ہم یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی محلوں میں رہ رہا ہے، کوئی ٹاؤنوں میں رہ رہا ہے، کوئی دیہاتوں کا باسی ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالی ہمیں اس جہان سے دوسرے جہان منتقل کر دیں گے، اور پھر ہمارا ٹھکانہ قبرستانوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہر قسم کے فیصلوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں جس رب کی مرضی سے ہم دنیا سے آئے ہیں اور اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آج کے درس کا موضوع توحید و سنت ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے توحید و سنت کا، یہ اس قدر قیمتی عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے مقابلے میں کسی اور ذات کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، اس کائنات میں ان کے مقابلے میں کسی ذات کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک
جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے، اس کتاب کے مقابلے میں کسی کتاب کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا ہے، دین اسلام کے مقابلے میں کسی اور دین کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ جو عقیدہ توحید ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک جماعت آئی، 1,24,000 یا 44,000، مشکلات بھی برداشت کیں، ظلم بھی ہوئے، تشدد بھی ہوئے، اپنے وطن سے نکلنا بھی پڑا، گھر بار بھی چھوڑنے پڑے۔ کس کی خاطر؟ عقیدہ توحید کی خاطر، اللہ تعالیٰ سے محبت کی خاطر۔ پھر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھ لیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، کتنا ظلم کیا گیا، گھسیٹا گیا، مارا گیا۔ یہ ساری چیزوں کو برداشت کیوں کرتے رہے؟ صرف عقیدہ توحید کی خاطر۔ جب مار پڑتی تھی، ظلم ہوتا تھا، تو اللہ احد، ان کی زبان سے صرف یہ بات نکلتی تھی۔ اور میں تو اکثر سوچا کرتا ہوں، دل میں خیال لاتا ہوں کہ توحید کی خاطر جن جن کو بھی ماریں پڑتی ہیں، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے، جو بھی توحید بیان کرے گا اس کی مخالفتیں پہلے بھی ہوئیں، اب بھی ہو رہی ہیں، اور قیامت تک یہ ہوتی رہیں گی۔ اور عقیدہ توحید بیان کرنے سے جو مشکلات پیش آتی ہیں، یا جن کے دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لطف بہت آتا ہے، مزہ بہت آتا ہے۔ پریشانی نہیں ہوتی جب اللہ کے دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جتنی مرضی مخالفتیں ہوں، دل مطمئن ہوتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ حال تو ہم جیسے مسکینوں کا ہے، گناہگاروں کا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب مار پڑتی تھی، اللہ احد کے نعرے لگاتے تھے، ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنا سکون آتا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالی جو لوگ عقیدہ توحید پر زندگی بسر کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، ثم استقاموا، اللہ کو اللہ کہہ کر پھر اس پر قائم رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ دیکھ لو، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ انعامات کیا ملے۔ کوئی چھوٹا انعام ہے کہ چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں آ رہی تھی۔ اور پھر جو توحید پرست ہے وہ اللہ سے ڈرتا اس طرح ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کے بعد
اس کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قیامت کا روز ہوگا، دن ہوگا، جنت کے سارے دروازے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں گے، خواہش کریں گے، ہر دروازہ خواہش کرے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دروازے کے ذریعے اندر جائیں۔ اس قدر مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ احسان کیا، نیکی کی، دنیا میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، کائنات کا رب دے گا۔ اور کیا فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم آج ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا چلا گیا۔ جن لوگوں کے اندر اللہ کی توفیق سے خوف خدا ہے، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے قریب ہو کے دیکھیں، ان کے قریب رہ کے دیکھیں، ان کی زندگی بہت سارے لوگوں سے بہتر ہے۔ ورنہ خوف خدا تو رہ ہی کوئی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ کر استعمال کر لیا جاتا۔ یہ بات کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر تھا دل کے اندر کہ ایک روز آنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ آج یہاں سول عدالتیں ہیں، سیشن کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے چودھری، بلکہ بڑے بڑے کان ٹوٹے، بڑے بڑے افسر وہاں پر جس طرح پیش ہوتے ہیں، جس طرح کھڑے ہوتے ہیں، وہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تو اللہ کی عدالت کیسی ہوگی؟ وہاں پر جب ہم کائنات کے رب کے سامنے پیش ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تو کبھی سوچا ہم نے کہ اس وقت کیا منظر ہوگا، کیا صورتحال ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا، کاٹ کے اس کو استعمال کر لیا جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ اور توحید و سنت سے پیار اس قدر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے نا، اس سے تھوڑے دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا شام کی طرف، ملک شام کی طرف، جس کی قیادت کی ذمہ داری، امارت کی ذمہ داری ڈالی گئی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ یہ ابھی کم سن تھے، نوجوان تھے، صحیح جوانی کی طرف دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، ان کے بیٹے تھے۔ حالانکہ اس لشکر کے اندر بڑے بڑے جید صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے جنگ لڑنے والے صحابہ بھی تھے جن کو بڑا تجربہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، چند روز پہلے اس لشکر کو روانہ کیا، ابھی وہ مدینہ سے 3 میل کے قریب پہنچے تھے، 3 میل نکلے تھے مدینہ سے، کہ ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ سارا لشکر واپس آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، حکومت سنبھالی۔ قریبی ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں،
हालात साजगार नहीं, तो इसलिए अब इस लश्कर को रोक लिया जाए, दोबारा ना भेजा जाए। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु में सदके कुर्बान जाऊं, फरमाते हैं कि यह कैसे मुमकिन है जिस परचम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला था, मैं उसको कैसे लपेट सकता हूं। चंद साथियों ने फिर मशवरा दिया कि हालात बेहतर नहीं है, आप इस लश्कर को रोक लें, अभी ना भेजें। जनाब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मैं मदीने में अगर अकेला भी रह जाऊं तो कायनात के रब की कसम है, जिस लश्कर को तश्कील मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, अबू बकर उसको रवाना करके रहेगा। फिर एक और तजवीज आई कि ए जनाब अबू बकर, अगर आपने इस लश्कर को भेजना है तो फिर एक तब्दीली कर लें। ये जो उसामा है रजी अल्लाह तआला अन्हु, इस लश्कर के अमीर हैं, इनकी उम्र छोटी है, इनसे बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े जय्यद सहाबा इस लश्कर में शामिल हैं। आप अमारत किसी और को दे दें। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह मुतालबा भी मंजूर नहीं किया। फरमाया कि जो फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए हैं, अबू बकर सदीक उस पर 100% अमल करके रहेगा। कैसी बात है, कैसी मोहब्बत है, कैसा अकीदा है। कितने लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है? मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। जो चोरियां कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, ज़ना कर रहे हैं, एक दूसरे की जायदाद पर कब्जा कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो नमाजी भी हैं, बेनमाजी भी हैं। कलमा उन्होंने भी पढ़ा, कलमा इन्होंने भी पढ़ा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं जहां भी बात करता हूं कि आलीशान दफ्तरों में, बेहतरीन दफ्तरों के अंदर वो सुकून, वो मजा, वो लज्जत नहीं जो अल्लाह के घरों में इन कलीनों पर, सफ़ों पर, दरियों पर आता है, जो इत्मीनान हमें यहां मिलता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कायनात के रब की मर्जी से हम आए हैं और कायनात के रब की मर्जी से हमने यहां से वापस लौट के जाना है अल्लाह के पास। अब हमें इसकी तैयारी किस तरह करनी चाहिए कि अल्लाह के दरबार में जब पेश हो तो फिर उन सवालों को जवाब भी दे दें जो कब्र में होने हैं, फिर महशर के मैदान के अंदर भी अल्लाह ताला इत्मीनान और सुकून अता फरमाएगा। हम दुनिया की जीनत के पीछे भाग गए, दुनिया की दौलतों के पीछे भागने लग गए। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन ना हजरत अबू बकर सदीक के पास हम बैठे हुए थे, और भी सहाबा मौजूद थे, कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ना मशरूब मांगा। गर्मी के दिन थे। फरमाते हैं कि हमने शहद पानी में मिला के जनाब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पेश कर दिया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने प्याला हाथ में पकड़ा, अभी होंठों तक नहीं पहुंचा था कि प्याला वापस रख दिया और ज़ारो कतार रोने लग गया। इतना रोए
میں حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ مجلس میں جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے زارو قطار روئے، بڑا روئے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ جب تھوڑے سے نارمل ہوئے نا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جناب ابو بکر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مسئلہ ہوا؟ آپ نے مشروب مانگا، مشروب ہم نے دیا، آپ نے پیا بھی نہیں، پیالہ رکھ کے آپ رونے لگ گئے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن تشریف فرما تھے، آگے کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی تھی، تو وہ ایسے نا آگے جیسے کوئی چیز پڑی اس کو ہٹا رہے تھے، حالانکہ آگے کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آگے کوئی چیز نہیں، آپ ہٹا رہے تھے کسی چیز کو، ہمیں بتائیے یہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آگے دنیا آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے بھائیو ذرا غور فرمانا کہ میرے آگے دنیا کھڑی ہو گئی تھی جس کو میں نے ہٹا دیا، اور دنیا نے مجھ سے کہا کہ آپ نے تو مجھے ہٹا دیا ہے، لیکن آپ کے بعد جو آنے والے ہیں، آپ کی امت کے لوگ جو ہیں، وہ مجھ سے شاید ہی کوئی بچ سکے۔ فرماتے ہیں یہ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے اس لیے وہ پیالہ رکھ دیا کہ کہیں دنیا مجھ سے چمٹ نہ جائے۔ اور ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں، ہم آخرت کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، ویسے تو بڑے مسلمان ہیں، لیکن مسلمان وہ ہے جس کو مومن کہا جائے۔ اور مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شرک نہیں کرتا، وہ توحید و سنت پر عمل کرتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، شہر جاتا ہے تو چلا جائے، وطن سے بے وطن ہونا پڑے تو ہو جائے، لیکن لا الہ الا اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نا کوئی قاری کو عالم حضرات دیں جو ہمارے علاقے میں جا کے نا تبلیغ کریں، قرآن و حدیث لوگوں کو بتلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 لوگوں کا انتخاب کیا۔ اب جب 10 لوگوں کا انتخاب کیا، ان کو بھیجا، آگے جا کے ان لوگوں کی نیت خراب ہو گئی جو ان کو لے کے گئے تھے۔ 10 میں سے 7 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اب یہاں مسئلہ علم غیب کا بھی آتا ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا، پتہ ہوتا کہ میرے ساتھیوں کو انہوں نے شہید کرنا ہے، تو آپ سوچیں کہ کیا وہ بھیجتے؟ کبھی نہیں بھیجتے۔ میں نے اس جمعے کو ایک مسئلہ بیان کیا، وہ جو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جادو ہوا تھا، لبید نامی یہودی تھا غالباً وہ جس نے جادو کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا، فرشتے آئے بتلایا، صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، وہ کنویں سے وہ بال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس پر جادو کیا گیا تھا وہ نکالے،
آخری دو صورتیں جو صورتیں تھیں وہ نازل ہوئیں، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا عطا فرمائی۔ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحت ہوئی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آقا اگر آپ حکم دیں تو اس جادوگر یہودی کو جس نے آپ پر یہ کالا جادو کیا ہے اس کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے پاؤں پہ رکھ دوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نہیں میرے یارو، میرے پروانوں، میرے صحابہ، میں نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو 7 صحابہ کو میں عرض کر رہا تھا، 7 صحابہ شہید کر دیے گئے اور 2 صحابہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، 2 گرفتار ہو گئے، ان میں حضرت زید تھے اور حضرت خبیب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور جو اس لشکر کے امیر تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہاڑوں پہ چڑھے، ان کو کہا گیا کہ آپ نیچے آ جائیں ورنہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے نیچے نہیں آنا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ میں نے ابتدا میں کہا ہے نا کہ جو توحید پرست ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ عزتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ انعامات دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ 2 صحابی جو گرفتار ہوئے، حضرت خبیب تھے، حضرت زید تھے، ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، بیڑیاں پہنائی گئیں، ان کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا۔ جو حکمران تھا نا، اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے ایک دن خیال کیا کہ میں ذرا دیکھوں یہ جو گرفتار ہوئے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرنے والے ہیں، ذرا میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے ان کے کمروں میں دیکھا، جھانکا، تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں نے دیکھا تو وہ ایسے پھل کھا رہے تھے جو بے موسمی تھے، ان پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ کائنات کے رب نے جنت سے بھیجے اپنے بندے کے لیے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور حضرت عاصم، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ یہ جو مشرک ہے نا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ میری لاش کو ہاتھ بھی نہ لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی۔ جب تیر لگے، شہادت کا جام نوش فرمایا، اب یہ جو دشمن تھے یہ گئے اوپر لاش کو پکڑنے کے لیے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا ماننے والا ہے، میرے نبی کا دیوانہ پروانہ ہے، اس کی لاش کی حفاظت کرنی ہے۔ شہد کی مکھیوں نے اس طرح گھیرا ڈالا کہ کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ پھر رات پڑ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ اس بارش کے پانی میں ان کی لاش بہہ کر چلی گئی، کسی کے ہاتھ میں نہیں لگی۔ اور جو 2 صحابی رسول شہید ہوئے تھے، جن کو قید کیا گیا تھا، ان کو جب سولی پر لٹکانے کے لیے لایا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہے تو بتلا دو۔ میرے بھائیوں، کیا مانگا تھا انہوں نے؟ اتنا سا وقت مانگا تھا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دیجئے۔ بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں
ہتھکڑیاں ہیں. میں تو ایک دن سوچ رہا تھا کہ سنت کے مطابق نماز تو رفع دین کے بغیر ہوتی نہیں ہے. تو انہوں نے جب ہاتھ اٹھائے ہوں گے کس طرح اٹھائے ہوں گے؟ 2 رکعت نماز ادا کی، جلدی جلدی ادا کی، دیر نہیں کی. کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ڈر گیا ہے، خوف زدہ ہو گیا ہے. اتنی محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر انہیں آفر کی گئی کہ تم یہ کہہ دو کہ میری جگہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے چھوڑ دیا جائے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیسی باتیں کرتے ہو. اور واقعی انہوں نے صحیح کہا تھا. توحید پرست، اللہ کو ماننے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا. اللہ کی قسم ایک جان تو کوئی چیز ہی نہیں، لاکھوں کروڑوں جانیں بھی ہوں اللہ کے راستے میں قربان کی جا سکتی ہیں. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کیسے سوچ لیا تم نے؟ کیسے اندازہ کر لیا؟ میرے بھائیو، یہ ہوتا ہے توحید پرست. اور کسی نے کہا ہے نا، خدا نو منانا محمد نے دسیا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نو منانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے، کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھاؤنا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم. چھڑے جد گل مشرک دے ولوں، چھڑے جد گل مشرک دے ولوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ توحید و سنت یہ اتنا پیارا عقیدہ ہے، اتنا اعلیٰ عقیدہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی عقیدہ پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. اور جب عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں، آپ یقین جانیں اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ جب اس رب کی عبادت کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے انسان عزم کر لیتا ہے، زندگی بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور جس کی زندگی سنور گئی، جس کی آخرت سنور گئی، سمجھو کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتلاتے تھے 114 صورتیں قرآن پاک کی، کوئی صورت ایسی نہیں جس میں توحید بیان نہ ہوئی ہو. آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس کے اندر بھی توحید موجود ہے. اور یہ جو طالب علم بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہ بہت خوش قسمت ہیں. ان کو پڑھانے والے، یہ پڑھنے والے، ان کا بندوبست کرنے والے، اس کائنات میں بہت کم لوگ ہیں. یہ جو مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، یہ توحید کے ڈیرے ہیں. مسجد بنانے والا اس کا گھر جنت میں بنتا ہے. مسجد کو صرف بنانے والے کا گھر جنت میں نہیں بنتا. مسجد میں جو روشنی جلاتا ہے نا، اس کا گھر بھی جنت میں بن جاتا ہے. جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کا گھر بھی جنت میں ہوگا. اور یہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، سارے قرآن میں توحید ہی توحید ہے.
اور کسی نے بڑا خوب کہا ہے، یہ بچوں ذرا سننا، خوش قسمت ہو، اللہ تیرا نام لئیے، سارا دن حافظ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں۔ اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اندر اللہ شفاواں ہی شفاواں نے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، رحمت والی جگہ بن جاندیاں اوتھاواں نے۔ اللہ تیرا نام لئیے، اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اندر اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ اللہ تعالیٰ یہ محنتیں آپ کی قبول فرمائے، اساتذہ کی محنتیں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو انتظامیہ مساجد کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ یہ خوش قسمت ہیں جن کے سینے میں قرآن آ رہا ہے۔ کچھ بچے حافظ بن چکے ہیں، کچھ بن رہے ہیں۔ ان کی اساتذہ کی محنتیں، انتظامیہ کی محنتیں، اور انشاءاللہ یہ سارا قرآن جو بھی پڑھتا ہے پھر عقیدہ توحید کا مالک بن جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ عقیدہ توحید قرآن نے بہترین بیان فرمایا ہے۔ پتا تھا اللہ کو کہ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے، لوگوں نے کیا کیا عقیدے بنانے ہیں، کیا کیا اپنے کن کن خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی میرا فوت ہو جانا، للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، اس طرح کا عقیدہ صاف ستھرا ہمارا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہماری زندگی بھی بہترین ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ اور عقیدہ توحید کا ایک اور فائدہ جاتے جاتے بتلاتا جاؤں کہ جس کے پاس عقیدہ توحید ہے اس کا ایمان خالص اللہ پر ہے، وہ اپنے کاروبار میں بڑا مطمئن نظر آتا ہے۔ اگر وہ واقعی مومن ہے، مسلمان ہے، عقیدہ توحید کا مالک ہے، عقیدہ توحید اس کے پاس ہے، وہ اپنے کاروبار کے اندر بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ وہ محنت ضرور کرتا ہے، یقین اللہ تعالیٰ پر رکھتا ہے۔ وہ دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑتا نہیں، وہ کارخانے والا دوسرے کارخانے والے سے لڑتا نہیں، وہ حسد بغض نہیں کرتا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں، جو اس نے قسمت میں لکھا ہوگا، مقدر میں لکھا ہوگا، وہ آ جائے گا۔ ہمارا کام ہے محنت کرنی، دیانتداری کے ساتھ ہمارا کام ہے ہم محنت کریں، جہاں اللہ نے بٹھایا ہے دیانتداری کے ساتھ وہاں پہ پورا وقت دیں، پوری محنت کریں۔ جو اللہ نے نصیبوں میں لکھا ہے انشاءاللہ وہ میرے اور آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اللہ کی توفیق سے ہم توحید پرست ہیں، اللہ کی توفیق سے ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہماری کوئی بہادری نہیں۔ اور اللہ کی توفیق سے
یہ جو عقیدہ توحید ہے، دعا فرمائیں کہ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر رکھے، اور جب اللہ نے لے کے جانا ہے، جانا تو ہے، کسی نے بھی نہیں بیٹھے رہنا، تو جب اللہ تعالیٰ لے کے جائے اسی عقیدے پر لے کے جائے، زبان پر لا الہ الا اللہ ہو اور بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے، بس یہ کامیابی ہے، یہ کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان مومن بیمار ہیں، بھائی میرے ایک کزن ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، صوفی محمد شریف صاحب تھے چادروں والے، اللہ نے بڑی توفیق دی تھی، فوت ہو گئے ہوئے ہیں، بڑی مسجدیں بنائی اللہ کی توفیق سے۔ ان کے بیٹے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، جگر کا کینسر ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست مقصود صاحب ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، لاہور اتفاق اسپتال میں ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے مسلمان مومن جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، جہاں جہاں بھی بستے ہیں، اسپتالوں کے ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں کے اندر ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، کسی ملک کے اندر ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان مومن فوت ہو چکے ہیں، میرے اور آپ کے عزیز و اقارب، محلے دار، جتنے بھی، اور تمام مسلمان جتنے بھی ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، میرے بھائیوں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ ہم کسی کے لیے دل سے دعا کریں گے نا، محبت سے، خلوص سے، تو ہمیں بھی بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی خلوص سے دعا کرے گا۔ تو دعا فرمائیں جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح روزگار عطا فرمائے۔ جتنے لوگ تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی دور فرمائے۔ جتنے لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مکان عطا فرمائے۔ جو عقیدہ توحید نہیں رکھتے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنائے، اور جو نمازی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی ٹھیک۔ باب کرامی، ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے، اسی میں سے انشاءاللہ 12 سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ صرف اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا، شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے کس ملک کی طرف لشکر بھیجا اور اس کا امیر کس صحابی کو بنایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لشکر ملک شام کی طرف بھیجا اور ان کا امیر حضرت اسامہ بنا۔
سوال نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قاری قرآن لوگوں کے ساتھ بھیجے؟ ان میں سے کتنوں کو شہید کر دیا گیا اور کتنوں کو قید کیا؟ السلام علیکم. انہوں نے 10 بھیجے تھے، 7 کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، 2 قید ہو گئے تھے، تو ایک اور اوپر شہید ہو گیا. سوال نمبر 3، نبیوں کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان کون ہے اور روز قیامت اس کو کس انعام سے نوازا جائے؟ ہاں بزرگ. کائنات میں نبیوں کا سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کہہ کے ابوبکر صدیق جس دروازے چاہو اللہ. سوال نمبر 4، یہ بالکل یہ چھوٹے جو بچے ہیں ان سے ہے، بیٹا آپ نے توجہ سے سننا ہے. ہم دنیا میں آئے کس کی مرضی سے ہیں اور دنیا میں ہم جائیں گے کس کی مرضی سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے واپس جانا ہے. سوال نمبر 5، اگر میں شہید ہو جاؤں تو اے اللہ میری لاش بھی مشرکوں کے ہاتھ نہ لگے، یہ کس صحابی نے دعا کی؟ السلام علیکم. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ. آپ السلام علیکم. حضرت آسم رضی اللہ. سوال نمبر 6، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ماری کس وجہ سے پڑتی اور مار کے وقت ان کی زبان سے کون سا کلمہ نکلتا؟ آپ وعلیکم السلام. ہاں ٹھیک ہے. اللہ ہوا شاباش. سوال نمبر 7، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوری کے وقت کس چیز کی تمنا کی اور ان کو کون سی آفت پیش کی گئی انہوں نے ٹھکرا دی؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوری کے وقت کون سی تمنا ظاہر کی اور اس کے بعد ان کو کون سی آفت دی گئی انہوں نے ٹھکرا دی؟ انہوں نے تمنا کی کہ 2 رکعت نماز مجھے پڑھنے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کافروں نے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں ایسے کہ ان کو سزا دے دی جائے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ سزا کی بات کرتے ہیں، میں تو کانٹا بھی چڑھنا گوارا نہیں کرتا. ماشاء اللہ. سوال نمبر 8، حضرت ابوبکر کے الفاظ میں مدینہ میں اگر اکیلا بھی رہ جاؤں تو پھر بھی میں کس کی طرف اس لشکر کو بھیجوں گا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں کلمات بولے؟ السلام علیکم. انہوں نے یہ کلمہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لشکر کو شعبہ ملک میں نہیں بھیجنا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر یہاں پہ اکیلا بھی رہ جاؤں تو وہ اس لشکر کو بھیج کے رہوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھیجا ہے.
سوال نمبر 9، قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں اور ہر صورت میں کس چیز کا بیان ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 اور توحید کا اس میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے توحید کی سب صورتوں میں اس کی ذکر ہے۔ توحید کا ذکر۔ السلام کیا سوال نمبر 11، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشروب کس صحابی سے مانگا اور ان کو مشروب میں کیا پیش کیا گیا؟ السلام علیکم۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگا تھا اور پانی میں شہد ملا کے دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 11، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشروب پینے سے پہلے کیوں رونا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات سنائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مشروب میں نے اس لیے نہیں پیا ہے کہ میں دنیا کی طرف لگ جاؤں گا۔ تو نبی اس لیے وہ رونے لگے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کہا تھا۔ چلیں آپ بتائیں۔ نبی پاک کے آگے دنیا کھڑی تھی، اس لیے ان کو دور کر رہے ہیں۔ چلیں آج سوال نمبر 12، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یہ آیت کس سپارے میں ہے اور کس سورت کی ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ بتا ترجمہ پڑھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ نعام اور 8واں سپارہ ہے جی، اور اس کا ترجمہ ہے کل ان صلاتی، نماز اللہ کے لیے ہے اور رسولی اور اللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب دو سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مکہ والوں کا پیار دشمنی میں کیوں تبدیل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں کا پیار دشمنی میں کیوں تبدیل ہوا، کیا وجہ؟ چلیں آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی ان کو، تو
ان کے بتوں کو کہا کہ یہ نہیں ہے، یہ تو خود بت ہیں، تو ایک اللہ ہے وہ آسمانوں پہ جنہوں نے مجھے بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اس کی بات کرو، تو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. سوال نمبر 2. ورقہ بن نوفل یہ کس کے رشتہ دار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس کون لے کر گئی اور کس وجہ سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کے گئے تھے. آخری سوال ہمارا نماز کے ترجمے کے بارے میں جس ساجد کو ترجمہ کرنا اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں. شیخ محترم انشاءاللہ جہاں سے چاہیں گے پوری نماز میں سے جہاں سے چاہیں گے ترجمہ سنیں. سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمانا. انشاءاللہ 1 مارچ کو پاک مازیسا جامع مسجد حبیبہ اہل حدیث موڑ احمد آباد میں ہماری جماعت کے بہت ہی بڑے مبلغ جناب محترم فضیلت شیخ ڈاکٹر مدی اللہ واجبہ حفظ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. السلام علیکم. سورۃ فاتحہ کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں شیطان میں دور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. دکھاتا ہمیں راہ سیدھی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راہ ان کی جن پر آپ نے انعام فرمایا اور نہ ان کی جن پر آپ نے غضب نازل کیا اور جو گمراہ ہوئے. الہی دعا نام تو لے الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. دکھاتا ہمیں راہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاں ان کی جن پر آپ نے انعام فرمایا
اور نام کی جو گمراہ ہوئے اور جن پر غضب نہ ہوئے. سبحانك اللهم